السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل۔ پاکستان کی صورتحال سے آپ بخوبی واقف۔ اسلام آباد میں جو واقع ہوا ہے گزشتہ شب، اس کو اگر آئیڈینٹیکلی دیکھا جائے تو 12 مئی کو کراچی میں ایسا واقعہ برسوں پہلے ہوا تھا، جب MQM نے پرویز مشرف کی شہ پر، جو اس وقت صدر پاکستان، چیف ایگزیکٹو، چیف مارشل، ایڈمنسٹریٹر سبھی کچھ پاورفل تھے، ان کی شہ پر یہاں پہ قتل عام ہوا، بے شمار معصوم جانیں چلی گئیں۔ مقدمے میں کچھ بھی نہیں، عدلیہ یہاں پہ بھی ٹھس رہی، خواہ وہ سندھ ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور عدالتیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ یہی صورتحال کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام آباد میں جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی اور محسن نقوی وزیر داخلہ، تارڑ انفارمیشن منسٹر، وزیر دفاع خواجہ آصف، خواجہ صفدر مرحوم کے بہترین پولیٹیشین کے یہ صاحبزادے جن کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں، تو یہ وہ صورتحال ہے پاکستان کی جہاں پہ لوگوں کو گولیاں مار دی گئیں، براہ راست گولیاں چلائی گئیں، اور پھر حکومت نے کہا کہ نہیں جناب یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو PTI پر سارا کا سارا انہوں نے نظرہ جھاڑ دیا، انہیں کو مورد الزام ٹھہرا دیا، اور PTI کے جو بانی ہیں وہ اپنے جیل میں ہیں، وہ کیسے مینیج کریں گے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں کیا جا سکتا۔ اف دا لیڈر از ان دا جیل، آؤٹ آف سین ہو تو ظاہر ہے وہ پھر آؤٹ آف مائنڈ ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لیپس ہوا ہے کہ پارٹی کے چیئرمین اور صدر کی عدم موجودگی میں پارٹی کی قیادت پراپرلی اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹرز کو مینیج نہیں کر سکی، ان کو گائیڈ لائن نہیں دے سکی، اس کی وجہ سے بھی ایک PTI کو سیٹ بیک پہنچا، لوگوں کو مار دیا گیا۔ حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں مارا۔ مطیع اللہ جان اسلام آباد پریس کلب میں، نیشنل پریس کلب میں جو اجلاس ہوا، وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کسی بھی طور پر پاکستان کی کوئی بھی صحافتی اور غیر ملکی صحافتی اور بین الاقوامی صحافتی تنظیمیں اس چیز کو پسند نہیں کریں گی کہ ایک صحافی کو جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اس نے 2 خبریں دی تھیں، کہ ایک تو یہ کہ رینجرز کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو بندے کرش ہو کے مر گئے، گاڑی کے نیچے آ کے شہید ہو گئے، وہ گاڑی رینجرز ہی کی تھی جس نے ان کو کرش کیا، ان کو یعنی شہید کیا، قتل کیا۔ یہی ہے مطیع اللہ جان کا قصور۔ دوسرا یہ کہ وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ یہ جو وزیر یعنی ایڈوائزر آن ہیلتھ، صحت کے وزیر اعظم کے صحت کے جو وہ مشیر ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ کیوں آئے ہوئے ہیں بھائی؟ وہ کیا لاشیں چھپانے کی بات ہو رہی ہے یا فگرز کو آگے پیچھے کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، چند لوگ ہی مرے۔ کیوں مرے؟ کوشچن تو یہ ہے نا، 270 مرے ہوں، 50 مرے ہوں، 15 مرے ہوں، یا 10 مر گئے ہوں بدنصیبی سے، شہید ہوئے ہوں، قتل کیا گیا ان کا، کیوں ہوا؟ یہ ریاست اتنی ہی گزری ہو گئی ہے کہ جس کا جو چیز چاہے وہ حکومت وقت میں بیٹھے ہوں۔ تو میں نے مثال آپ کو شروع میں دی ہے کہ MQM کا کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ان کا کچھ نہیں ہوا ہے 12 مئی کے سانحے کے بعد، تو اب اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ مقدمہ چل رہا ہے، آئندہ چلتا رہے گا، اسلام آباد میں مقدمہ رہے گا، چلتا رہے گا۔ نو، کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا اقتدار میں، کل کوئی نہ کوئی تو ایسی حکومت آئے گی، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے انصاف کو کریٹ کرنا ہے، انصاف دینا ہے عوام کو، مظلومین کو انصاف دینا ہے، جن کے لوگ گئے ہیں دنیا سے، جو متاثر ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں۔ جان و مال کی حفاظت میں حکومت فیل ہو گئی ہے، یہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ آپ نے ڈرگ کا کیس ہی بنا دیا مطیع اللہ جان پر، اور بھی سننے میں آ رہا ہے، یہ شنید ہے صحافی حلقوں میں کہ اور لوگوں کو بھی یہ راؤنڈ اپ کرنے کے چکر میں ہیں۔ تو یہ نہیں ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ بھی سبق نہیں سیکھا ہمارے سیاستدانوں نے، حکومتوں نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا۔ آپ مارشل لاء کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ رجیم ہوتا ہے، وہ تو ہوتے ہی نہیں اکاؤنٹیبل۔ ظاہر ہے ڈنڈے کے زور پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں، خواہ وہ جنرل ضیاء ہو، پرویز مشرف ہو، یحییٰ خان ہو، ایوب خان ہو، ملک ٹوٹ جائے پرواہ نہیں ہے۔ ایوب اور یحییٰ کے جو جنرل اسکندر مرزا کے جو معاملات ہیں، تینوں جرنیلز نے شروع میں پاکستان کا یہ حال، 25 سال میں پاکستان ٹوٹ گیا، اور آج کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو بیرونی مداخلت تو پھر ہوگی، اور یہ بھی اب پولیٹیکل پارٹیز، PTI ہو یا کوئی اور پارٹی، وہ بھی دیکھ رہے ہیں امریکہ کی طرف۔ چائنا نے تو اپنے آپ کو وڈراؤ کر لیا نا تمام صورتحال سے، کہ صدر پاکستان کو انہوں نے وہ ریسیو کرنے سے منع ہی کر دیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جن کی ٹانگ میں تکلیف ہو گئی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا ڈسلوکیشن ہو گئی ہے،
موچ آ گئی ہے وہ اس لیے نہیں جا سکے. بھائی وجہ یہ ہے کہ چین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. صدر پاکستان کو وہ کہتے ہیں ہمارے بندے مارے جا رہے ہیں, پوری مشینری سپریم کمانڈر صاحب وہ ناکام رہے ہیں ان کے بندوں کی حفاظت کرنے میں, افواج پاکستان ہو یا پیراملٹری فورسز ہوں, پولیس ہو, بندے مارے گئے ان کے. انٹرنیشنل فیکٹر ہو یا نہ ہو, ڈومیسٹک فیکٹر ہو, وائلنس ہو, دہشت گردی ہو, وہ تو ہے نا. پاکستان تو ایک بیڈ بن گیا ہے فورن انفلٹریشن اور ٹیررسٹ کا. لوکل ایلیمنٹس بھی اس میں شامل ہے. بلوچستان کی صورتحال ہے, یا ٹی ٹی پی نے بیان دیا اس کے حق میں پی ٹی آئی کے کہ جی ہمارے جو پختون لوگ گئے ہوئے تھے وہاں پہ اسلام آباد مظاہرے میں, ان کو چن چن کے مارا گیا ہے. تو ایوری پاسنگ ڈے, روزانہ گزرتے ہوئے دن کے ساتھ پاکستان کے جو شریف اور مزدور طبقہ اور غریب لوگ ہیں وہ پریشانیوں کا شکار ہے. معاشی طور پر بھی مشکلات ہیں اور سیاسی طور پر بھی مشکلات ہیں, آئینی طور پر مشکلات ہیں. جوڈیشری ہیز ایور فیلڈ کہ اس صورتحال میں بھی ایمرج کرتی کہ کوئی فیصلہ کرتی. نہیں جی, وہ سو موٹر نہیں لے جا سکتا, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہ جوڈیشل کمیشن ہے نہ کچھ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہے, اور وہی ہوا. اور پھر وزیر اعظم صاحب کا یہ کہہ دینا بڑا ہی افسوسناک پہلو ہے یہ. جیسے پرویز مشرف نے کہا تھا کہ دیکھیے ہماری طاقت, دونوں ہاتھ اٹھا کے پرویز مشرف نے کہا تھا اسلام آباد کے ایک جلسے میں, جس کو کیو لیگ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا, قائد اعظم لیگ, چودھری شجاعت اینڈ کمپنی نے. وہ یہی کرتے ہیں جی ہمارا بس چلے تو ہم ساری زندگی یونیفارم ہی کو پوچھتے رہے. پرویز مشرف کی یونیفارم کی بات کر رہا ہوں میں. یہی صورتحال ہے. کل انہوں نے کہہ دیا پرائم منسٹر نے, جو آج میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے, کہ جی دیکھا آپ نے حکومت کی طاقت. بھائی بھٹو نے بھی یہی کہا تھا کہ دیکھیے میری کرسی کی طاقت, کوئی نہیں مجھے ہلا سکتا. اینڈ کیا ہوا یہ آپ کے سامنے ہے. تاریخ خود بخود بولتی ہے. تاریخ کے اوراق کو, الفاظوں کو چھپایا نہیں جا سکتا. ہم نہیں ہوں گے, تاریخ ہوگی. اللہ کرے کہ پاکستان قائم و دائم رہے, ہم اور آپ نہیں ہوں گے. وقت کے ساتھ ساتھ ہر شخص کا دیا بجھتا رہتا ہے, نئے چراغ جلتے رہتے ہیں, پرانے چراغ بجھتے رہتے ہیں, ملک قائم رہتے ہیں, ریاستیں قائم رہتی ہیں. لیکن یہاں تو خود اسٹیٹ کو اور حکومتوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں. بین الاقوامی طور پر پاکستان اور کمزور ہو گیا ہے. بہت سارے واقعات, خاص طور سے کل پرسوں کے واقعات کے بعد امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن نے آتے ہی بیروت, لیبنان کے ساتھ ایک اسرائیل کا معاہدہ کرا دیا کہ جی سیز فائر. غازہ کا نہیں کرایا گیا ابھی, فلسطینیوں کے ساتھ معاہدہ ابھی نہیں ہوا ہے. اب اس کا اگلا جو سٹیپ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا, جو سیکنڈ ٹرم میں آئے ہیں پریزیڈنٹ, ڈسپائٹ آل ہز اسٹیبلشمنٹس اپوزیشن. وہ بندہ محترم ڈونلڈ ٹرمپ ہیز اگین الیکٹڈ ایز پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. انہوں نے اب یوکرین کے اوپر توجہ دینی ہے, باقی چیزوں کی بات دوسری ہے. اور پھر فارچونیٹلی اور انفارچونیٹ وٹ ایور اٹ از کہ آپ کی حکومت کے کسی بھی شخص کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نہیں جانتی, نہ خود ٹرمپ صاحب جانتے ہیں. عمران خان کو جانتے ہیں اتفاق سے, وہ کئی بار اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے سربراہ کے بارے میں کافی الفاظ وہ بیان کر چکے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت اپنے دور میں. اس کے بعد یہ ٹرمپ درمیان میں آئی ہے اور پھر اگین ہی ہیز بن الیکٹڈ. تو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے اس کو کنڈیم کیا ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے کنڈیم کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسپوکس پرسن نے, ظاہر اسپوکس پرسن اپنی مرضی سے تو نہیں بول سکتا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے میتھیو ملر نے اس کو یعنی اس پر تنقید کی ہے جو بھی حکومت نے ہینڈلنگ کی ہے. آخر کب تک اس سے آپ کا جو اسٹیٹ اپریٹس ہے, ریاست کا جو اسٹرکچر ہے, انتظامی جو سسٹم ہے, وہ متاثر ہوا ہے, وہ کمزور ہوا ہے. آپ نے دیکھا پارک چنار میں کیا ہو رہا ہے. ادھر ٹی ٹی پی موجود ہے, ادھر کے پی میں وزیرستان وغیرہ کے اندر صورتحال دیگرگوں ہے, مشکلات ہیں. ادھر بلوچستان میں صورتحال خراب ہے, فل فلیج ملٹری آپریشن چل رہے ہیں. لے دے کے یہ کراچی, سندھ اور یہ پنجاب کا کچھ پنجاب کا ایریا بچا ہوا ہے. لیکن ہاؤ لانگ؟ پاکستان کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کے سارے فیڈریٹنگ یونٹس کی پیس اینڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے, 4 پروونسز اور 2 ریجنس. تو یہ خطرناک اومن ہے. کسی بھی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کی صورتحال معاشی طور پر. اور پھر اسٹاک ایکسچینج, سارا دن سے ڈھول بج رہا ہے, کراچی اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کا بیریئر کراس کر گیا. کیا ہے یہ کیسینو؟ یہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے اٹ ہیز بیکم اے کیسینو لائک نویڈا. یہ آپ کے سامنے صورتحال. 100 کمپنیوں کا
لے کر چل رہے ہیں بلو چپس، اور اس پر یہ کہتے ہیں جی پاکستان کی انویسٹمنٹ اور پاکستان کی معاشی صورتحال زبردست ہو گئی ہے. کہتے رہیں آپ، کچھ لوگوں کو تو یہ اپیل کرے گا، کچھ لوگوں کو یہ چیز متاثر کرے گی، ان کے ذہنوں کو متاثر کرے گی، نہیں جناب یہ حکومت بہترین کام کر رہی ہے اور اسٹاک ایکسچینج اتنا آگے بڑھ گیا ہے، جی سٹاک مارکیٹ بڑھ گئی ہے. تو یہ جو سٹاک مارکیٹ جو بڑھ رہی ہے، یہ اس کو بڑھنا نہیں کہتے، اس کا امپیکٹ ڈاؤن دا لیول ان ایچ اینڈ ایوری ہاؤس ہولڈ، ہر گھر میں آنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی طور پر آپ کامیاب ہو چکے ہیں. تو یہ وہ سوالات ہیں اور اس کے جوابات میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی، بتانے کی کہ یونٹی میں ہی فلاح ہے سب کی، یونٹی میں ہی سب کا بھلا ہے، ملک کا بھلا ہے، معاشرے کا بھلا ہے، معیشت کو اسٹرانگ کرنے کا، کنسولیڈیٹ کرنے کا اور سیلف ریلائنس کی طرف بڑھنے کا ایک قدم ہوگا. لیکن اگر اب تقسیم در تقسیم ہوتے رہے اور یہ اسپلٹ بڑھتا رہا تو یہ کسی بھی طور پر پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. کشمیر کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، جس کے لیے اتنا بڑا ڈیفنس بجٹ دیا جاتا ہے، آپ کے سامنے ہے کشمیر کی جو معاملات ہیں. وہاں پہ نریندر مودی نے کس طریقے سے اس کو انیکس کیا ہوا ہے. پہلے ان کا قبضہ تھا، اب کہتے ہیں جی ہم نے کانسٹیٹیوشنلی اس کو اپنا انڈیا کا حصہ بنا لیا ہوا ہے. ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر ہی انہوں نے بہت ساری جگہوں پر گڑبڑ کرا رکھی ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے ناظرین، جس پر جو تکلیف دہ معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جوڈیشل کمیشن کی اناؤنسمنٹ ابھی تک کچھ نہیں کی گئی، کیونکہ حکومت کی نظر میں یہ کچھ واقعہ ہی نہیں ہوا اسلام آباد میں. ایک صحافی کو پکڑ کے آپ نے کہا، سینئر صحافی ہیں، صحافت میں اس بندے نے 40 سال 45 سال دیے ہیں، اس کے بیٹے کی ویڈیو سرکولیٹ ہوئی صبح. تو یہ وہ معاملات ہیں جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک نیشنل کنسالیڈیشن کی ضرورت ہے، اور جہاں تک کولیشن گورنمنٹ کے تینوں بڑی پارٹیوں کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے، اس کی پرفارمنس کی کارکردگی، PDM-1 اینڈ PDM-2 دونوں کی کارکردگی کی بات کر رہا ہوں. پیتھیٹک کنڈیشنز پریویل کر رہی ہیں، سیناریو از ویری ڈسپوائنٹنگ. ان سوالات کے جوابات موجود ہیں، بشرطے کہ وہاں پہ ایک جینون پارلیمنٹ ہو، جینون سینٹ ہو، اور وہ بیٹھ کر پاکستان کے مسائل کو ڈسکس کریں اور سلوشن نکال کر لے آئے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے. بہت بہت شکریہ.